اللہ قضا نہ ہو جائے۔ تو ماں نے پھر کیا کیا؟ کہا بیٹا فرید جو نماز پڑھتا ہے نا رب اس کو شکر کی پڑیا بھی دیتا ہے۔ بیٹے کو وضو کے لیے بھیجنا تو ماں نے چاہ کے ساتھ مصلی بچھانا اور پھر چپکے سے مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا بھی رکھ دینی۔ بیٹے نے نماز سے فارغ ہونا تو جیسے مصلی ہٹانا تو نیچے سے شکر کی پڑیا مل جانی۔ تو بیٹا خوش تھا کہ اب شکر ماں سے تو مانگنی نہیں پڑتی، جب شکر چاہیے ہو اس کے حضور سجدہ کرو وہ خود عطا کر دیتا ہے۔ اور ماں خوش تھی، مالک تیرا شکر ہے کہ میرا بیٹا فرید وقت سے پہلے نمازی تو بن گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ماں گھر سے باہر نکلی تو واپس پلٹنے میں تاخیر ہو گئی۔ دل دھڑکتا رہا کہ پتہ نہیں آج کیا بنے گا، آج تو شکر رکھی نہیں ہے اور اگر آج شکر نہ ملی تو میرا راز ٹوٹ جائے گا۔ ماں دعائیں کرتی رہی، مالک تو جانتا میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، میں صرف تیرے بندے کو وقت سے پہلے مصلی پہ کھڑا کرنا چاہتی تھی۔ ماں جب واپس پلٹی تو آتے ہی پہلا سوال کیا کہ بیٹا فرید نماز پڑھ لی تھی؟ تو کہا ہاں ماں نماز تو پڑھ لی تھی، لیکن جب لیکن کہا تو ماں کا دل دھڑکنے لگا کہ بیٹا کہے گا لیکن ماں آج تو شکر نہیں ملی تھی کیونکہ آج رکھی جو نہیں تھی۔ تو کہا بیٹا لیکن، کہا ماں لیکن جو آج شکر کا لطف آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا، آج جو نماز کا لطف آیا وہ بھی پہلے کبھی نہیں آیا۔ ماں آج شکر بھی اور طرح کی تھی، ماں آج نماز کا سجدہ بھی اور طرح کا تھا۔ یار کل کی ماں نے ایک شکر کے لالچ میں زمانے کو بیٹا فرید الدین گنجے شکر بنا کے دکھایا تھا یا نہیں دکھایا تھا؟ آج کی ماں بھی تو محنت کرے تو بیٹا اس راہ کے اوپر آ سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے صحت لفظی کے ساتھ مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اپنی اولادوں کو قرآن پڑھنا سکھایا جائے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے اس کے معنی، اس کے مفاہیم اور ترجمۃ القرآن سمجھنے کا بندوبست کیا جائے۔ لیکن اس عنوان پر بھی ہماری اس قدر غفلت ہے کہ بسا اوقات ہماری محافل کے اندر قاری قرآن تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان آیات کے اوپر مشتمل تلاوت ہوتی ہے کہ بعض کا جن میں عذاب الہی کا تذکرہ ہوتا ہے اور وہ موقع ہوتا ہے کہ اس وقت استغفار پڑھی جائے، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑھنے والا پڑھ کیا رہا ہے اور بتانے والا بتا کیا رہا ہے۔ ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ جب قاری صاحب رکیں گے تو ہم نے جیب سے نوٹ نکال کر یوں کیمرے کے آگے پھینکنے ہیں اور پھر ہم نے زور سے سبحان اللہ کا نعرہ بھی لگانا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑھنے والا پڑھ کر سنا کیا رہا ہے۔ وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، ہم نوٹ پھینکتے اس کے اوپر اور ساتھ میں سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑھنے والا پڑھ کر بتا کیا رہا ہے۔ خدا را یہ کلچر تبدیل کرو۔ جب آپ کی محفل میں کوئی بڑے قاری صاحب آ کر بیٹھیں تو انتہائی ادب سے ان سے ریکویسٹ کریں کہ حضرت آپ 7 کی بجائے ایک سانس میں 5 آیات پڑھ لیں، ہم ناراض نہیں ہوں گے، لیکن یہ ترجمے والا قرآن پڑھا ہے، خدا را جو آیات پڑھیں ساتھ میں ان کا ترجمہ بھی سنا دے، کم از کم وقتی طور پر تو محفل کو پتہ لگے کہ قرآن مجید بتا کیا رہا۔ اور اس کلچر کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا۔ وقت سمٹ رہا ہے۔ قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے سمجھ لینے کے بعد اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور یہ اسلام کا بنیادی فرق ہے کہ اسلام دین عمل ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو عملاً ایک تبدیلی کا درس دیتا ہے، لیکن آج دکھ اور المیہ کی بات یہ ہے کہ جہاں سے عمل کا پیغام ملنا تھا آج وہیں سے ڈٹ کر نفی کی جا رہی۔ مجھے فتوے سے معاف رکھیے گا، میری آپ سے پہلی ملاقات ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے محافل کے سٹیج کو ہم اٹھائیں تو صحیح، کتنا پیغام ہے جو عمل کے اوپر دیا جا رہا ہے۔ آج کے خطیب دیکھ لیں، آج کے نقیب دیکھ لیں، آج کے پیر دیکھ لیں، آج کے نعت خواں دیکھ لیں، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ موجود ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا، اور یقیناً ان کی جو ہے وہ محنت اور ان کی تگ و تاز سے معاشرے میں باہر پھیل رہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے شہر فیصل آباد کی کہانی ہے۔ میرے استاذ المکرم بھی تشریف فرماتے کہ ایک نعت خواں سٹیج پہ کھڑا ہوا اور اس نے ایک ایسا شعر پڑھا کہ بات کفر تک پہنچ رہی تھی۔ تو میرے استاذ المکرم بھی تشریف فرماتے اور آپ کا بڑا خوبصورت انداز ہے۔ آپ ایک دن فرمانے لگے کہ اگر ہم بولتے ہیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں اور اگر ہم چپ رہتے ہیں تو ہمارا رسول ناراض ہوتا ہے۔ ہم نے فیصلہ یہ کیا لوگ راضی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، گنبد خزانہ